السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سہاگ رات کا طریقہ سیکھیں گے کہ سہاگ رات میں کیا کیا جاتا ہے۔ اسلام ہمیں اس حوالے سے کیا تعلیمات دیتا ہے کہ ایک اسلامی طریقے سے ہم اپنی ازدواجی زندگی کی پہلی رات کیسے گزاریں، اس کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت سے نوجوان سوال کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں، وائس کال کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ توجہ سے ویڈیو سن لی تو انشاءاللہ اسلامی طریقے سے پہلی رات گزارنے کا طریقہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ جی تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ 10 سٹیپ ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھ دوں۔ پھر بھی اگر کچھ وقت لگ جائے تو برداشت کیجیے گا مجھے، آپ اعتماد کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ دیکھتے ہیں تو سہاگ رات، پہلی رات ازدواجی زندگی کی کیسے مناتے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے جی؟ رات کا وقت ہوا، آپ کمرے میں جا کے داخل ہوئے، آپ نے پہلے سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انتہائی خوش مزاجی کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، مانوسیت کے ساتھ سلام ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ ادھر ادھر کی 2-3 باتیں کرنے کے بعد جب دیکھیں کہ مانوسیت کچھ ہو گئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی دلہن کے پیشانی کے بال پکڑ کے ایک دعا پڑھنی ہے۔ پہلے اس کو وضاحت کر دینی ہے کہ یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں۔ خیر و برکت کے لیے حضور نے یہ سکھایا ہے کہ یہ پڑھنی چاہیے اپنی دلہن سے خیر حاصل کرنے کے لیے، اور کوئی اس میں برائی ہے تو اس سے پناہ کے لیے اپنا بتا دینا ہے کہ میرے اندر کوئی برائی ہے یا میرے اندر کوئی شر ہے تو اس سے بچنے کے لیے یہ دعا ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی پہلے وضاحت کر دینی ہے تاکہ وہ یہ نہ کہے کوئی میرے اوپر دم پھونکا ایسا کر رہا ہے، زندگی برباد نہ ہو جائے، یہ ہو جائے وہ۔ عورتوں کو پتہ ہے، آپ کو ذہنوں میں 100 خیال جاتے ہیں۔ اپنی بیوی کو پہلے اس دعا کا مقصد بتانا ضروری ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اب دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ یہ دعا پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا کام آپ نے جاتے ہی یہ کرنا ہے، لیکن فوری نہیں، پہلے مانوس کرنا ہے۔ مانوس کرنے کے بعد دعا کا مقصد سمجھانا، پھر یہ دعا پڑھنی ہے۔ تیسرا کام، اپنی نئی نویلی دلہن کو کوئی گفٹ دینا ہے، تحفہ دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تحادو تحابو، فرمایا آپس میں تحفوں کا لین دین کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ کوئی نہ کوئی تحفہ دینا ہے، کوئی جیولری، کوئی یعنی عورت کی خوشی کے لیے آپ نے اس عورت کا دل جیتنا ہے نا، تو کوئی نہ کوئی اس کو گفٹ دینا ہے جو اس کا دل جیت لے۔ ساتھ کو میٹھی چیز لے لینی، کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے لو، ٹھیک ہے؟ وہ اس کو کھلا دو، دل خوش ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو تیسرا کام یہ کرنا ہے۔ چوتھی چیز ہے کہ شکرانے کے نوافل پڑھنے ہیں۔ اگر بیوی باوضو ہو تو اس کو بھی ساتھ لے لینا، ٹھیک ہے؟ تو دونوں 2 نفل پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی کے آغاز کرنے کا موقع دیا ہے، تو دونوں کو شکرانے کے نوافل پڑھنے چاہیے۔ دونوں نہ پڑھ سکے تو آپ جو شوہر ہے وہ تو ضرور پڑھے، کوشش کریں، لیکن اس سے پہلے ایک بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ فرض نماز نہ رہے۔ اگر آپ پہلے پڑھ چکے ہیں تو بہت اچھا ہے، نہیں پڑھ سکے تو پہلے عشاء کی نماز فرض پڑھیں۔ فرض پہلے ہے، نفل بعد میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرض نماز پڑھیں، اس کے بعد شکرانے کے 2 نوافل پڑھیں۔ تو اس طرح اس رات کا آپ نے استقبال کرنا ہے۔ 5واں کام جس کا آپ انتظار کر رہے تھے، جس کو آپ سننا چاہتے تھے، کہ ہم بستری کرنی ہے لیکن جلد بازی نہیں کرنی، ماحول کو دیکھنا ہے، حالات کو دیکھنا ہے۔ اگر تو مانوسیت ہو چکی ہے، رغبت ہے، دونوں جانبین کی طرف سے شوق ہے، اگر چاہت ہے تو پھر ہم بستری کرنی ہے۔ جانوروں کی طرح ٹوٹ نہیں پڑنا، مجبور نہیں کرنا، زبردستی نہیں کرنی، بلکہ دونوں طرف کی جب خواہش ہو، چاہت ہو، پھر ہم بستری کرنی ہے۔
اور ہم بستری کے لیے بھی دعا سکھائی گئی ہے. وہ دعا اگر پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس ہم بستری کے نتیجے میں ہونے والے بچے کو ہر شر سے محفوظ رکھتے ہیں، خصوصاً شیطان کے ہر شر سے، ہر چیلے کے شر سے حفاظت کرتے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ دعا کے الفاظ آپ کی پٹھی پہ بھی چل رہے ہیں اور آپ سن بھی لیں. بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا پڑھنی ہے. یہ ہم بستری کی دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اچھا، ہم بستری ہونے لگی. اب عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ لوگ کپڑے بالکل دلہن کے بھی اور اپنے بالکل اتار دیتے ہیں. اتارنے تو ہیں لیکن اوپر کوئی لحاف لے لینا ہے، اوپر کوئی کپڑا لے لینا ہے. ادب یہی ہے. اگر کوئی اوپر لحاف لیے بغیر ہم بستری کر لیتا ہے تو منع نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اوپر کوئی لحاف لے لیا جائے. سردی کا موسم ہے تو کمبل لے لیا جائے، رضائی لے لی جائے، اور اگر گرمی کا موسم ہے، اوپر پنکھا چل رہا ہے، تو کوئی ہلکا کپڑا، کوئی لحاف لے لیا جائے. پھر ہوتا ہے کہ اب ہم بستری کر چکے، ایک مرتبہ ہم بستری ہو چکی، دوسری مرتبہ کی خواہش ہے، تو اس کے لیے ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ غسل کر کے دوبارہ ہم بستری کی جائے. یہ نہیں کر سکتے تو وضو کر کے ہم بستری کر لی جائے. یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے عضو خاص کو دھو کے، عورت اپنی شرمگاہ کو، مرد اپنی شرمگاہ کو دھو کر دوبارہ ہم بستری کرے. اس سے جسم فریش ہو جاتا ہے، انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے. اگر یہ کر لے تو اچھا ہے، اگر نہیں کیا تو پھر بھی منع نہیں ہے، دوبارہ ویسے ہی ہم بستری کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے. اور جب ہم بستری مکمل ہو چکے، وہ آپ ایک مرتبہ کرنا چاہتے ہیں، 2 مرتبہ کرنا چاہتے ہیں، 4 مرتبہ، جب دونوں طرف اطمینان ہو چکا ہو تو اس وقت کیا فوراً غسل کر سکتے ہیں؟ یہ سوال پوچھا جاتا ہے. جی، جسم کو ٹھنڈا ہونے دیں. جسم کو ٹھنڈا ہونے میں 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں. فوراً گرم جسم پہ پانی ڈالنا یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اطباء فرماتے ہیں کہ اس سے نزلہ، زکام، بخار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے. تو 10-15 منٹ کے بعد جسم ٹھنڈا ہو جائے تو آپ غسل کرنا چاہتے ہیں کر لیں، نہیں کرنا چاہتے تو آپ صبح فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ضرور غسل کر لیں. ہاں، یہ نہ ہو کہ صبح کی نماز رہ جائے. نماز فجر کی پڑھنے سے پہلے آپ غسل کر لیں، پاک ہو جائیں. آخری بات جو بتانا ضروری ہے اور اس میں بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے جس سے منع کیا گیا ہے، وہ کیا ہے کہ خلوت کی باتیں میاں بیوی کی، کہ اپنے بیڈ روم کی باتیں شوہر اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، بیوی اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہے. اس سے منع کیا گیا ہے، یہ عمل کرنا حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. میاں بیوی کی آپس کی باتیں باہر نہیں بتانے چاہیے. امید ہے یہ پہلی رات کا طریقہ، سہاگ رات کا طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی بات اس حوالے سے آپ کے ذہن میں آ رہی ہو یا اسلامی حوالے سے کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب ملے گا.